السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ صدق اللہ العظیم۔ دار الہجرت یعنی مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود کی تاریخ 8 ربیع الاول سن 13 نبوی ہے، جو سن عیسوی کے مطابق 20 ستمبر سن 622 عیسوی قرار پاتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کو کوئی گوشہ عافیت میسر آ گیا تھا۔ واقعہ اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ ہجرت کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد شدید تر مراحل میں داخل ہوئی۔ آپ کی حیات طیبہ کے وہ 10 سال جو ہجرت کے بعد ہیں، ان میں واقعہ یہ ہے کہ ایک بھرپور جد و جہد، ہمہ جہتی سعی، ایک مکمل انقلابی جد و جہد اپنے تمام اطراف و جوانب کے ساتھ نظر آتی ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ کی جد و جہد کے 3 اہم گوشے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کا مثبت کام، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب اس کے حدود وسیع ہو گئے ہیں۔ ان دونوں کاموں کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے قباء میں مسجد تعمیر فرمائی، اور پھر مدینے کے مرکز میں مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ یہ گویا کہ عملی تفسیر ہے اس آیہ مبارکہ کی جو سورہ حج میں اذن قتال والی آیت کے فوراً بعد آتی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ گویا کہ یہ وہ فرض منصبی ہے کہ جس کی جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمتن متوجہ ہو گئے۔ دوسری جانب یہ جو ایک آزاد مسلمان حکومت قائم ہوئی، جو ابتداً تو ایک چھوٹی سی شہری ریاست تھی، لیکن جسے حضور کی حیات طیبہ ہی کے دوران عرب کے اطراف و جوانب تک وسیع ہونا تھا، اور جسے آئندہ کی ایک عالمی اسلامی ریاست کے لیے پیش خیمہ اور نمونہ بننا تھا، اس کے استحکام کا فریضہ تھا، جس کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر اور حسن تدبیر، معاملہ فہمی، پیش بینی اور آپ کے حسن انتظام کے جو مظاہر سامنے آتے ہیں، آپ کے تمام سیرت نگار، خواہ وہ آپ کے ماننے والے ہوں یا آپ کے دشمن ہوں، سب نے اس کا اعتراف کیا ہے کھلے دل کے ساتھ۔ چنانچہ منٹگمری واٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبر کو جن شاندار الفاظ میں خراج تحسین ادا کرتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ شاید ہی نسل آدم کے کسی اور شخص کے لیے ان الفاظ کو کبھی استعمال کیا گیا۔ اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حسن تدبر سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے یہود کے تینوں قبیلوں سے معاہدے کر لیے، اور انہیں اس قول و قرار میں جکڑ لیا جس کی بنا پر کبھی بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سامنے آ کر نہ کر سکے۔ ایک دوسرا ایلیمنٹ جو مدینے کی اس چھوٹی سی اسلامی ریاست اور چھوٹے سے اسلامی معاشرے میں یہود ہی کے زیر اثر پروان چڑھ رہا تھا، وہ منافقین کا گروہ تھا۔ ان کی ریشہ دوانیاں تھیں، یہ مارے آستین تھے جو اندر سے حملے کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اپنے مثبت کام میں مصروف ہیں جو دعوت و تربیت اور تعلیم و تزکیہ کا کام ہے، دوسری طرف مدینے ہی کے اندر یہود اور منافقین کی سازشوں سے عہدہ برا ہو رہے ہیں، اور تیسری طرف ہے آپ کا اصل محاذ جس کی جانب اشارہ ہوا اس آیہ مبارکہ میں جس سے آج گفتگو کا آغاز ہوا تھا،
وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ یکون الدین کلہ للہ۔ جزیرہ نماء عرب میں اللہ کے دین حق کو عملاً نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ کی جانب سے اقدام ہو۔ قتال کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قریش حملہ آور ہوتے ہیں اور 1000 کا لشکر جرار آتا ہے۔ سن 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مشاورت منعقد فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو شام سے قافلہ آ رہا ہے جو مال تجارت سے لدا پھندا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 50 اشخاص ہیں، دوسری طرف ایک لشکر ہے جو مکے سے چلا آ رہا ہے۔ اب لوگوں مشورہ دو، ہمیں کدھر کا قصد کرنا چاہیے؟ یہ اصل میں آپ نے ایک انتہائی ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرنے کی تدبیر فرمائی تھی۔ بعض حضرات نے بربنائے طبع بشری اس خیال کا اظہار کیا کہ ہمیں پہلے قافلے کا رخ اختیار کرنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مزاج شناس تھے، انہوں نے یہ بات بھانپ لی کہ حضور کا ارادہ اور حضور کا قصد کدھر ہے۔ چنانچہ وہ جانثارانہ تقریریں ہوئیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور ہمیں آپ اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ فرمائیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ کوڑا جواب دے دیا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا قاعدون۔ اللہ کا نام لے کر جدھر بھی آپ کا ارادہ ہو قصد فرمائیں۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ حضور کو خاص طور پر انصار کی طرف سے کسی بات کا انتظار تھا، چنانچہ اس کو بھانپ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رئیس خزرج کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے لیے کون سا اختیار رہ گیا ہے؟ آپ کا جدھر بھی ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے۔ اگر آپ ہمیں برق غماد تک جانے کا حکم دیں گے تو ہم جائیں گے، اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ہمیں سمندر میں اپنی سواریاں ڈال دینے کا حکم دیں گے تو انشاءاللہ ہم اس سے گریز نہ کریں گے۔ یہ ہیں جانثاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم۔ بدر کے میدان میں جنگ ہوئی، ایک جانب 313 بے سر و سامان جن کے ساتھ صرف 2 گھوڑوں پر مشتمل رسالہ تھا، اور ایک جانب 1000 کا لشکر جرار غرق آہن، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی اور اس کو یوم الفرقان بنا دیا۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ آج معلوم ہو گیا کہ صداقت کس کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت کسے حاصل ہے۔ لیکن یہ فتح جو بدر میں اللہ نے عطا فرمائی، اگلے ہی سال ایک دوسرے امتحان کی تمہید بن گئی۔ سن 3 ہجری میں پھر قریش نے حملہ کیا۔ اس مرتبہ 3000 کا لشکر جرار آیا، اور اس بار مسلمانوں کو اپنی جماعت کے اندر پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ سبھی مومنین صادقین نہیں ہیں، بلکہ مارے آستین بھی اب ایک خاصی تعداد میں اس مسلمان جماعت کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ انہیں منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے بر وقت دغا دی۔ عبداللہ ابن ابی کل 1000 میں سے 300 اشخاص کو لے کر واپس مدینے لوٹ گیا۔ یہ جنگ جو دامن احد میں لڑی گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے ابتلاء و آزمائش اور ان کے تربیت و تزکیے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دیا۔ اس میں مسلمانوں کو اپنی ایک غلطی کی وجہ سے ابتداءً کسی قدر شکست سے بھی دوچار ہونا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے بالآخر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 2 سال بعد غزوہ احزاب ہوتا ہے۔ اب 12000 کا لشکر جرار مدینہ منورہ پر حملہ آور ہے۔ بعض روایات میں تعداد اس سے بھی زائد آئی۔ محاصرہ ہوا۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے حضور نے محصور ہو کر اور خندق کھود کر دفاع کرنے کی تجویز پر عمل کیا، لیکن یہ موقع واقعہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑا امتحان ثابت ہوا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آندھیاں جو آئی تھیں ایسے ہی ختم بھی ہو گئیں، لیکن اس کے دوران اہل ایمان کے ایمان کا پورا امتحان ہو گیا،
اور اہل نفاق کا نفاق بھی پورے طور پر عیاں اور ظاہر ہو گیا۔ غزوہ خندق میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو حضور نے، جن کا دست مبارک حالات کے نبض پر تھا، مسلمانوں کو یہ خبر دے دی تھی کہ یہ آخری بار ہے کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے تھے، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، اب انیشیٹو تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اب اقدام تم کرو گے۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں اپنے ایک خواب سے بشارت پا کر، اور یہ معلوم ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔ اگرچہ عمرہ اس سال حضور نہ کر سکے، لیکن یہ کہ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بظاہر احوال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دب کر صلح کی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضور کے تدبر کا یہ شاہکار ہے، جس کی توثیق فرمائی وحی آسمانی نے کہ یہ فتح مبین ہے، اس لیے کہ اس کے بعد حضور کو 2 سال کا عرصہ ایسا ملا کہ جس میں گویا کہ قریش کے ہاتھ بندھ گئے تھے، کوئی مزاحمت اب میدان میں نہ تھی۔ ایک طرف تو اس صلح نے پورے عرب کے سامنے یہ بات روشن کر دی کہ قریش نے گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تسلیم کر لیا ہے، یہ گویا کہ ایک طرح کی ریکگنیشن تھی، گویا کہ مان لیا گیا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان they are a power to reckon with، اب ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ پورے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ گئی، دوسرے قریش کے ہاتھ بن گئے، اور گویا کہ حضور کے ہاتھ پوری طرح کھل گئے۔ آپ کا دعوتی اور تبلیغی سلسلہ پورے 2 سالوں کے دوران اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا۔ اصحاب صفہ کی وہ جماعت جو تیار ہو رہی تھی تعلیم و تربیت نبوی سے، اس کو بکثرت وفود کی شکل میں تبلیغ کے لیے عرب کے کونے کونے تک بھیجا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر خود قریش نے اپنی غلطی کا احساس کیا، انہوں نے ایک عاجلانہ اقدام کے ذریعے صلح کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ان کے مدبر رہنما حضرت ابو سفیان، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اگرچہ انہوں نے حالات کے رخ کو پہچان کر پوری کوشش کی کہ اس صلح کی تجدید ہو جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جس طرح حالات کی نبض کو ٹٹول رہا تھا، اس سے یہ بات آپ کے سامنے بالکل عیاں تھی کہ اب کسی صلح کا دوبارہ کرنا گویا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دینا ہے۔ لہذا آپ نے صلح کی اس کوشش کی، کوئی بھی آپ نے اس کوشش کو قبول نہیں فرمایا، اور آپ نے سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کرام کی معیت میں مکے کی طرف پیش قدمی کی، اور اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں کل 8 سالوں کے اندر اندر داخل کر دیا، جہاں سے 8 سال قبل حضور اپنی جان بمشکل بچا کر نکل سکے تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فتح مکہ کے فوراً بعد طائف کے قبائل کی طرف سے ایک آخری کوشش ہوئی ہے، اس کو یوں سمجھا جانا چاہیے کہ عرب میں کفر اور شرک کی طرف سے یہ آخری ہچکی تھی۔ غزوہ حنین کی شکل میں یہ مقابلہ ہوا۔ ابتداءً اگرچہ وہاں مسلمان اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے، جو انہیں کچھ زوم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ سبق پڑھانے کے لیے شکست سے دوچار کیا، لیکن بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، جو اس وقت انتہائی شان کے ساتھ ظاہر ہوئی جب آپ اپنی سواری سے اترے، آپ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ نے رجز پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی، اور یہ گویا کہ پورے جزیرہ نما عرب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ کن فتح کی علامت تھی۔ چنانچہ یہی ہے وہ عمل کہ جس کے نتیجے میں اظہار دین حق عرب، جزیرہ نما عرب کی حد تک پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ملک عرب کی حد تک مکمل ہو گیا۔
فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔